بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کے لیے اذیت بننے لگے تو اپنی محبت چھوڑ دیں۔ میں فاریہ چوہان ہوں۔ میرا تعلق چکوال سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے دار تھے، مگر میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو ملنے والا تمام فنڈ میرے چچاؤں نے میری ماں سے ہتھیا لیا تھا اور پھر ہمیں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا کہ بھائی مرنے سے پہلے یہ گھر اپنی ماں کے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے لے کر ماموں کی دہلیز پر آ رہی، مگر جلد ہی ممانی کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر انہوں نے بھی ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والدین کے پاس مجھ سے بڑی ایک اولاد تھی جو کہ ٹرانسجنڈر تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا اور میری ماں کو کہا اسے کسی ہجڑوں کے گروہ یا کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤ، مگر ماں چونکہ ماں ہوتی ہے اس لیے میری ماں اپنی اولاد کو خود سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر سکی اور میرے ٹرانسجنڈر بھائی جس کا نام عارف تھا کو اپنی ایک بے اولاد دوست کے حوالے کر دیا اور کہا میں وقت آنے پر اپنی امانت لے جاؤں گی۔ میں اپنے ٹرانسجنڈر بھائی سے بچپن میں ایک دو بار ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو بتا دیا کہ میری ماں کسی عجیب سے بچے کو ملنے جاتی ہے، تو میرے والد صاحب نے میری ماں کو بیلٹ کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور کہا کہ تو دوبارہ میرے خون سے ایک ہجڑے کو جنم دینا چاہتی ہے۔ میری ماں کو تب چھوڑا جب میری ماں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں کبھی اپنے ٹرانسجنڈر بھائی سے نہیں ملی، نہ کبھی میری ماں مجھے ساتھ لے کر گئی، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میری ماں عارف سے ملتی بھی ہے یا نہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں جوانی کی طرف بڑھتی گئی اور میری ماں کی عمر ڈھلنے لگی۔ میں جب بیچلر تک پہنچی تو گھر کے اخراجات پورے کرنا اور مجھے تعلیم دلوانا دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہ رہے، تو مجبوراً میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دوران تعلیم مجھے ایک لڑکے اعجاز علی بٹ سے محبت ہو گئی۔ اعجاز علی بٹ کے کہنے پر میں نے ماں سے اپنی پسند کے متعلق بات کی تو میری ماں نے بنا کوئی دلیل سنے میری بات اور پسند کو رد کر دیا۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی اور آخرکار ایک دن ماں کی مرضی کے خلاف جا کر اعجاز علی بٹ سے نکاح کر لیا۔ اعجاز علی بٹ کے والد صاحب کا نیوزی لینڈ کے 4 مشہور شہروں میں اسٹیل کی فرنسز کا بزنس تھا۔ میں اعجاز علی بٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئی اور پھر کبھی پلٹ کر ماں کی خبر نہ لی، یہاں تک کہ میرے بچے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایک دن آکلینڈ کے مشہور پارک میں مجھے ایک میری پرانی جاننے والی اچانک مل گئی جن کا نام رابعہ تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے بعد بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ ہمارے محلے کی سب سے امیر فیملی تھی اور مجھے تعلیم مکمل کروانے کے لیے میری ماں نے ان کے گھر بھی بطور ملازمہ کام کیا تھا۔ میں رابعہ سے ملنے سے پہلے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر کبھی نہ پچھتائی تھی، مگر رابعہ سے ملنے کے بعد نہ صرف پچھتاوا شروع ہو گیا بلکہ مکافات عمل کی چکی بھی چلنے لگی۔ میں نے رابعہ سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو رابعہ نے بتایا کہ تمہاری ماں تمہارے جانے کے بعد ایک ہجڑے کو گھر لائی تھی، لوگوں سے کہتی تھی یہ اس کی اولاد ہے، مگر لوگوں نے تمہاری ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ تمہاری ماں پر الزام لگایا کہ تم بوڑھی عمر میں اس ہجڑے کی کمائی پر عیاشی کرنا چاہتی ہو۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو تمہارے ہجڑے بھائی اور تمہارے باپ سے کی گئی شکایت کے متعلق بتایا، پھر یہ بھی بتایا کہ کتنا عرصہ اپنی سگی اولاد کو ملنے کے لیے تڑپی۔ انہوں نے کہا چند دن پہلے میری دوست جس کے گھر میں نے عارف کو چھوڑا تھا، میری اسی دوست کے شوہر نے عارف کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تمہاری ماں کی کہانی سن کر ہم سب لوگ رو رہے تھے مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری ماں وہ محلہ چھوڑ کر اپنے ٹرانسجنڈر بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ میرے والد صاحب نے تمہارے بھائی کو فروٹ والی ریڑھی لگوا دی، مگر ظالم معاشرے نے تمہارے بھائی کا جینا دو بھر کر دیا۔ رابعہ نے مزید بتایا کہ تمہارے اس غلط قدم کی اذیت نے تمہاری ماں کو دل کی مریضہ بنا دیا۔ ان کا مہنگا علاج کروانے کے لیے عارف فروٹ بیچ کر پیسہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے شادی بیاہ کے فنکشن پر ناچنا شروع کر دیا۔ ناچ گا کر کمائے گئے پیسے سے عارف نے اپنی ماں کا علاج شروع کروایا، مگر ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا اور 8 لاکھ روپے فیس مانگی جو کہ عارف کے لیے دینا ناممکن تھی۔
इसी दौरान नए मोहल्ले में जहां तुम्हारी माँ और आरिफ शिफ्ट हुए, वहां के चंद दोबाश लड़कों ने आरिफ को लालच दिया कि आज रात को एक बहुत बड़ा फंक्शन है, वहां जाकर डांस दिखाओ तो 2-3 लाख रुपए कमा सकते हो। आरिफ ने उन ओबाश लड़कों की बात मान ली। उन्होंने आरिफ को बहला फुसलाकर दूर वीराने में ले जाकर जिनसी तशद्दुद का निशाना बना डाला और सबूत मिटाने के लिए आरिफ को जिंदा जला डाला। उधर जब आरिफ की मौत की खबर 3-4 दिन बाद तुम्हारी माँ तक पहुंची तो वो भी सदमे से अल्लाह को प्यारी हो गई। आरिफ की लाश एक फलाही इदारे के सुपुर्द कर दी गई, जबकि तुम्हारी माँ के कफन दफन की जिम्मेदारी मेरे वालिदैन ने ले ली। तुम्हारे मामूओं की फैमिली से इत्तला के बावजूद भी कोई तुम्हारी माँ की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए नहीं आया। राबिया की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने सहारे के लिए राबिया के कंधे पर सर रखना चाहा तो राबिया ने मेरा सर झटक दिया। राबिया मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। मैं वापस घर आई तो देखा कि मेरी बेटी अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ नाज़ेबा हरकत कर रही थी। मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया। मेरी बेटी ने पुलिस बुला ली, मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेरी बेटी ने मुझे साइको पेशेंट करार दिया। मेरे बेटों में से कोई मेरी हमायत में सामने न आया और मुझे 6 माह के लिए एक इदारे के सुपुर्द कर दिया गया जहां मेरा दिमागी इलाज हो सके। मेरे इसी केस में दौराने इलाज मेरा शौहर फौत हो गया। मुझे शौहर का आखिरी बार दीदार भी नसीब नहीं हुआ कि कहीं मैं अपनी दिमागी हालत की वजह से किसी को नुकसान न पहुंचा दूं। शौहर की मौत के बाद कारोबार बेटों ने संभाल लिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए ओल्ड होम छोड़ आए। अब मैं एक अरसा से ओल्ड होम में हूँ। शायद मरने के बाद भी मेरी औलाद मुझे नहीं अपनाएगी और मुस्लिम होने के बावजूद मुझे ईसाई अंदाज में दफना दिया जाएगा। मेरी लाखों मिन्नतों के बाद 1-2 बार राबिया मुझसे मिलने आई, मगर इस बार उसने भी माजरत कर ली और कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं अब यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक कैदी बनकर रहूँगी। मेरी मौत के बाद अगर कोई मुसलमान फैमिली मेरी लाश को इस्लामी अंदाज में दफन करने की जिम्मेदारी लेगी तो मेरी मैयत उनके हवाले कर दी जाएगी, नहीं तो इदारे के रिवाज के मुताबिक मुझे दफन कर दिया जाएगा। मैं अपनी कहानी के इख्तिताम में फ़कत इतना कहूँगी कि अगर आपकी मोहब्बत आपके वालिदैन के लिए अज़ियत बनने लगे तो अपनी मोहब्बत छोड़ दें।